بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چند طوائفیں ایک مسجد کے قریب آ کر رات کو گانا بجایا کرتیں اور ساتھ میں فحاشی والے ناچ گانے کیا کرتیں، تو نمازی حضرات کو ان کی آواز سے اور گھنگروں کی چھنکار سے بڑی پریشانی ہوتی تھی، کیونکہ ان کی عبادت میں خلل پڑتا تھا۔ دو چار مرتبہ یہ نمازی حضرات اس طوائف کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ ہم یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ یہاں سے کہیں دور ڈیرا لگا لیں۔ وہ عورت بڑی ہی بدتمیزی سے بولی۔ اس نے ان سب کی بڑی بےعزتی کی اور انہیں گالیاں نکال کر یہاں سے نکال دیا۔ پھر یہ نمازی حضرات ایک دن اکٹھے ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور سلطان معظم کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تمام ماجرا انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ سلطان کو پہلے تو بہت غصہ آیا، پھر سوچا کہ عورت ذات ہے۔ آپ تمام نمازی حضرات کے ساتھ اس طوائف کے کوٹھے پر پہنچے اور اس سے کہنے لگے کہ تمہارے گھنگروں اور گانے بجانے کی آواز سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے میں دشواری حائل ہوتی ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم بھی اللہ رسول کی طرف چلو۔ یہ گانے بجانے سے جتنا تم لوگ کماتے ہو اس سے زیادہ تمہیں میں دیا کروں گا۔ لیکن وہ عورت تو فحاشہ تھی، اسے سلطان معظم کے یہ الفاظ سمجھ نہ آئے۔ وہ عورت کافی بے وقوف تھی اور بڑی ہی بے رخی ہو کر بولی کہ جب یہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں اس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے تو کبھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کی، تم اس اذان کو بند کر دو۔ بس اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاریخی بیان کیا اور فرمایا کہ روم کے کسی جنگجو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہیوں کے گروپ کو پکڑ کر قید کر لیا، اور پھر انہوں نے شاہ روم کو خبر دی کہ ہم نے ایک مسلمانوں کا گروہ پکڑا ہے۔ اس گروپ کے اندر ایک مسلمان کا بھی قوی اور پرہیزگار بندہ ہے، اس کو دیکھ کر بھی خوف طاری ہوتا ہے۔ شاہ روم نے جیسے ہی ان کی بات سنی تو اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ۔ اس زمانے میں شاہ روم کے سامنے ایک زنجیر لگی ہوئی تھی، جو بھی بادشاہ کے پاس پیش ہوتا تو یہ بادشاہ کے سامنے جھک کر آتا۔ اب اسے اس سچی عبادت گزار نیک آدمی کو بادشاہ کے دربار کے اندر پیش کیا گیا، اور جیسے اس نے زنجیر دیکھی کہ مجھے جھک کر بادشاہ کے سامنے جانا پڑے گا، تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں بادشاہ کے سامنے زنجیر سے جھک کر نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ شخص زنجیر کے نیچے سے جھک کر آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ بادشاہ نے کہا کہ زنجیر کو اوپر اٹھا دیا جائے اور اس کو میرے سامنے اور پاس لے آؤ۔ پھر زنجیر کو اٹھا دیا گیا اور اس کو بادشاہ کے پاس لے آیا گیا۔ آخر کار اس کو شاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ہمارے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، تاکہ میں تمہیں اپنی انگوٹھی پہنا کر سلطنت عطا کروں۔ یہ بات جیسے ہی اس مومن بندے نے سنی تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس سلطنت کا کتنا حصہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس دنیا کا دہائی حصہ میرے قبضے میں ہے۔ جیسے اس مومن بندے نے بادشاہ کی بات سنی تو اس نے جواب دیا، اگر یہ دنیا ہیروں جواہرات پر ہوتی تب بھی تم مجھے ایک اذان کے بدلے میں یہ دیتے، میں پھر بھی تم سے نہ لیتا۔ تو میرے ایمان کو خرید نہیں سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے دریافت کیا کہ یہ اذان کیا چیز ہے جو تم لوگ ایک دن میں 5 مرتبہ کہتے ہو؟ پھر مرد مومن نے اسے جواب دیا کہ اذان ہی ایک کلمہ ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن تم کافر کیا جانو کہ اذان دینے اور اذان سننے سے کس قدر دل کو سکون ملتا ہے۔ تو مجھے دنیا جہان کی ہر نعمت دے دو، سب کچھ دے دو، لیکن میں ایک اذان نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی شاہ روم نے یہ بات سنی تو یہ سمجھ گیا، اس کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھڑ چکی تھی۔ اس سے ایسے بات نہیں بنے گی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ایک دیگ کے اندر پانی ڈال کر اس کو ابالا جائے، پھر پانی کے اندر اس مرد مومن کو ڈال دیا جائے۔
شاہروم نے سوچا کہ کیا پتہ یہ ابلتے ہوئے پانی کو دیکھ دیکھ کر ہماری طرف آ جائے۔ پھر شاہروم کے حکم کا عمل کیا گیا۔ دیگ کے اندر پانی ابال کر اس مرد مومن کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ مرد مومن نے بسم اللہ پڑھی اور دیگ کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد یہ دوسری طرف باہر آ گیا، جہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے یہ سب بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ایک اندھیری کوٹھڑی کے اندر ڈال دیا جائے اور اس کو 40 دن تک سوائے شراب اور خنزیر کے اور کچھ نہ دیا جائے۔ پھر اس کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا گیا اور اس کو کھانے کے لیے شراب اور خنزیر کا گوشت دیا جاتا رہا، اور یہ لوگ خنزیر کے گوشت پر کچھ ایسی ترپاک پہنتے تھے کہ جسے جو ہی انسان صرف ایک نوالہ لے لے تو اس کے اندر شہوت جاگ جائے۔ اس لیے اس بادشاہ کے حکم پر اس کوٹھڑی میں ایک حسین و جمیل عورت بھی دی گئی تاکہ یہ گوشت اور شراب پی کر جب اس کو دعوت دے تو اس لڑکی سے زنا کرے اور اسے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں شرمندہ کیا جا سکے۔ آخر کار 40 دن پورے ہو گئے۔ پھر اندھیری کوٹھڑی کو کھولا گیا تو اس کے اندر سے یہ جتنا بھی سامان ڈالتے رہے وہاں پر یہ سارے کا سارا ویسے کا ویسے موجود تھا، اور اس انسان نے اس عورت کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس شخص نے میری طرف دیکھا تک نہیں، حالانکہ میں نے اپنے طرف اس کو آنے کی ہر ممکن دعوت دی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کے جسم کو ٹچ کر سکوں۔ اسے یوں دریافت کیا گیا کہ تم نے یہ چیز کیوں نہیں کھائی، جبکہ شریعت محمدی میں ضرورت کے وقت یہ چیز کھانا جائز ہے۔ اس مرد مومن نے جواب دیا کہ اگر میں یہ چیزیں کھا لیتا تو آپ لوگوں کو خوشی ہوتی، پر میرا مقصد تو آپ لوگوں کو غصہ ہی دلانا ہے۔ بادشاہ نے اس مرد مومن سے کہا کہ اگر تم مجھ پر سجدہ کر دو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت سے جانے دوں گا۔ لیکن مرد مومن نے جیسے ہی بادشاہ کی بات سنی تو اس نے یہ الفاظ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں صرف اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ شاہروم نے کہا کہ چلو تم ایک اور کام کرو، میرا ہاتھ ہی چوم لو، میں تمہیں اور تمہارے سب ساتھیوں کو یہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ جانے دوں گا۔ مرد مومن نے جواب دیا، ہاتھ کا بوسہ دینا باپ، سلطان، العادل اور استاد کے لیے جائز ہے، کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں۔ شاہروم نے کہا کہ چلو تم ایک اور کام کرو، میری پیشانی کا ہی بوسہ لے لو، میں تمہیں یہاں سے تمہارے ساتھیوں سمیت جانے دوں گا۔ لیکن مرد مومن نے جواب دیا کہ ہاں یہ ایک شرط پر ممکن ہے۔ شاہروم نے کہا کہ جیسے تم کو منظور ہو۔ پھر مرد مومن نے اپنی آستین اس کی پیشانی پہ رکھی اور اس کو چوم لیا، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنی آستین کو بوسہ دے رہا ہوں۔ پھر بادشاہ نے وعدے کے مطابق اس مرد مومن کو اس کے ساتھیوں سمیت چھوڑ دیا اور اس کو کافی سارا مال و زر بھی ساتھ دیا۔ شاہروم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ مرد مومن ہمارے پاس ہوتا اور ہمارے دین پر عمل کرتا تو ہم اس کی پرستش کیا کرتے۔ آخر کار یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد مومن اور اس کے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو بھی سامان آپ لوگوں کو ملا ہے یہ اپنے لیے مخصوص نہ کر لیں، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگوں کے ساتھ بھی بانٹ لیں۔
جیسے ہی اس مرد مومن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو انہوں نے باقی ساتھیوں کو بھی اس مال ضرب میں شامل کر لیا۔ جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہر حال میں ساتھ دیتے ہیں اور اس کو اکیلا نہیں ہونے دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا یہ بیان مکمل کیا تو فرمانے لگے، اے طوائف، نہ تیرا مال نہ تیرا حسن مسلمانوں کو خرید سکتا ہے اور نہ گمراہ کر سکتا ہے۔ جب اتنے بڑے بڑے بادشاہ ایک مسلمان کو اپنے زیر نہ کر سکا تو مجھے اور مسلمانوں کو کیسے اس بہکاوے میں لا سکتی ہے؟ سلطان نے کہا کہ مسلمان تو بڑے سے بڑا ظلم سہ سکتا ہے، لیکن تم لوگ دولت کے پجاری ہو، تمہیں صرف دنیا سے غرض ہے، تم اتنی تکلیف برداشت نہیں کر پاؤ گے جتنی کہ ایک مسلمان کر سکتا ہے۔ سلطان کا بیان سنتے ہی طوائف کی ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی طوائف لڑکیوں کے ساتھ کلمہ حق پڑھ لیا۔